السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر آج ایک کمنٹ وائرل ہو رہا ہے، کسی نے پوسٹ کی ہوگی۔ قاضی صاحب قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کمنٹ کیوں وائرل ہو رہا ہے؟ آج ایک مقدمہ جس کو دائر کیے 11 سال ہو گئے اور اس کیس کو فیصلہ بھی ہو گیا، بندے کو پھانسی بھی ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ 40-45 سال پہلے کا کیس ذوالفقار علی بھٹو کا، آج قاضی صاحب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور پورے میڈیا کو انگیج کیا ہوا، براہ راست سماعت چل رہی تھی آج سارا دن۔ اب یہ کمنٹ جو وائرل ہوا کہ قاضی صاحب قضا نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں ایک چیز یہ ہے، ایک طرف سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے کیس کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کہ ہم انصاف کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو بندہ، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اب ان کو انصاف یاد آ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک سابقہ وزیر اعظم 120-21 دنوں سے جیل میں پڑا ہے اور اس کی ضمانت کی درخواست بھی فکس نہیں ہو رہی، یعنی کہ وہ اس کو ڈائری نمبر بھی نہیں لگ رہا، اس کو فکس بھی نہیں کیا جا رہا کہ کون اس کی سماعت کرے گا اور کس دن کرے گا۔ دوسری طرف یہ بات کر رہے ہیں۔ اب قاضی صاحب کے بارے میں ایک چیز یہ بھی کل وہ ان کے سینئر ترین جج جنہوں نے کل چیف جسٹس بننا ہے قاضی صاحب کے بعد، انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ قاضی صاحب اپنے ہی کہے سے مکر رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک بات ہم نے سنی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کا فیصلہ ہوگا تو پھر ہم مقدمات سنیں گے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ملٹری کورٹ کا جو ہی مقدمہ لگایا تھا بندیال صاحب نے، تو قاضی صاحب نے یہی پٹ سے آپا ڈالا تھا کہ پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے پھر بات ہوگی۔ اب اس کا فیصلہ ہو گیا، جو ہے وہ اب اس فیصلے کے اندر یہی تھا کہ جی 3 سینئر ججز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ بینچ جو ہے وہ مقدمات جو سننے والے بینچز ہیں وہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوٹ ہوں گے، کون کس کو سنے گا، یہ 3 ججز جو ہے وہ سنیں گے، بات ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب اعجاز الاحسن صاحب جو سینئر جج ہیں، جنہوں نے کل چیف جسٹس بھی بننا ہے، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب نے اپنی جو ہے وہ اپنے ہم خیال ججز کو لگا کر، بلکہ جو بات جو ہے وہ طے بھی نہیں ہوئی تھی کمیٹی کے اندر، جو طے ہوئی تھی اس سے اگینسٹ چل کے جو بات نہیں ہوئی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے ہم خیال ججز کو مختلف کیسز کے بینچز میں شامل کر لیا ہے، جس میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کیس بھی ہے اور ملٹری کورٹ کا کیس بھی ہے۔ حالانکہ انہوں نے خط میں لکھا، جو انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو طے ہی نہیں ہوا تھا کہ آپ نے کس کو لگانا ہے، ہم نے یہ طے کیا تھا کہ سینئر ترین ججز جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں گے۔ تو اس طریقے کا جب آپ کنڈکٹ اپنا ظاہر کریں گے تو 1 سال سے کم مدت کے لیے آپ آئے ہیں قاضی صاحب، بجائے انصاف کرنے کے آپ نے اپنے اوپر بھی اپنا معاملہ خراب کیا اور دوسروں پورے اب میڈیا کے اندر اور پورے سوشل میڈیا کے اندر یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں اختلاف ہے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ اب ان کو دیکھا جائے تو قاضی صاحب مطلب کہ عورتیں، بچے قید کیے جا رہے ہیں ایک ایسے واقعے کے اوپر جس کے بارے میں کسی کو اب پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ایسی بات تھی، شاید کسی نے کوئی جرم کیا ہو، اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ صرف اور صرف ایک جماعت کو دیوار سے لگانے کے لیے یہ 9 مئی کا واقعہ کریٹ کیا گیا۔ لوگ آتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے کہنے کے مطابق وہ جرم کیا ہوتا انہوں نے، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ پاک اور صاف ہو جاتے ہیں۔ قاضی صاحب اس بات کو نہیں دیکھ رہے۔ قاضی صاحب ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نواز شریف کو ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹلی فائدہ پہنچائے اور عمران خان کو ڈائریکٹ یا پھر انڈائریکٹلی نقصان پہنچائے، ہر وہ کام قاضی صاحب کر رہے ہیں۔ کاش ہمارے ان ججز کو یہ عقل آ جائے کہ یہ انصاف کا بڑا ایک مقدس پیشہ ہوتا ہے۔
آپ انصاف کریں، بھلے عمران خان نے جرم کیا ہو تو اس کو سزا دیں، اگر جرم نہیں کیا تو آپ کم از کم اس کو اس طرح تذلیل نہ کریں۔ اب آج سائفر کیس کی سماعت تھی، مطلب کہ یہ عجیب سی حرکتیں عدالت کے اندر، اس نظام کے اندر ہو رہی ہیں۔ اس کی اہلیہ ملنے اس کو جاتی ہیں تو اس کو اکیلے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دی جاتی ہے، 45 منٹ تک وہ بیچاری بشرا بی بی اندر جو ہے وہ محصور رہتی ہے، قید رہتی ہے۔ اب سماعت جب شروع ہوئی تو جج کے پیچھے جو ہے وہ 10-15 پولیس والے کھڑے کر دیے گئے۔ اب جیل کے اندر بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جب بڑی عجیب سی حرکتیں ہیں۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ یہ کہہ چکا کہ عمران خان کا سائفر کیس اوپن ٹرائل ہوگا۔ ایک دن میڈیا کو اجازت دی، جو خبریں باہر آئیں پھر لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ دوسری طرف اب زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ زرداری صاحب کی بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، میں ایک بات کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ اب زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم عمران خان کو نہ ہٹاتے تو وہ ملک کو بیچ دیتا، ملک آج نہ رہتا۔ اچھا، قاضی صاحب یہ زرداری صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ اب کون سا رہ گیا ہے؟ میں آپ کو ایک تخمینہ بتاتا ہوں۔ عمران خان کی حکومت رہی 42 منتھ۔ 42 منتھ کے اندر عمران خان نے جو قرضہ لیا، عمران خان کی حکومت نے، وہ تھا 18,000 ارب روپے، اور جو شہباز شریف کی حکومت اور ان سب یہ چون کے مربے کی حکومت نے 16 ماہ میں جو قرض لیا وہ تھا 19,000 ارب روپے۔ یہ حالت ہے۔ ایک طرف 42 ماہ کی حکومت میں جو قرض لیا وہ 18,000 ارب روپے تھا، اب جو 16 مہینوں کی حکومت ہے اس میں جو قرض لیا وہ 19,000 ارب روپے۔ یہ حالت ہے۔ یہ ملک کو بچانا چاہ رہے تھے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا اس سے آگے ہوں گے۔ قاضی صاحب نے تو کہا تھا کہ اب کسی کو جو ہے وہ بے یقینی پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کے دن الیکشن ہوں گے۔ زرداری صاحب نے آسما شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن اگر 8-10 دن آگے بھی چلے جائیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ مطلب یہ کیا چل رہا ہے اس ملک کے اندر؟ کاش ہماری عدالتیں انصاف کرتی، بجائے اس کے کہ وہ ڈرامے بازی، پکھنڈ بازی، بے شرمی اور ڈٹائی سے عجیب سی حرکتیں کرتی۔ اب اس بات پہ کیا دیکھیں؟ میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا آخر میں۔ قاضی صاحب اسد طور جو ایک ولاگر ہے، بڑا افسوس ہوا جب اس کو مارا گیا، کٹا گیا، اس کے گھر چلے گئے تھے۔ ایک طرف عمران ریاض خان بھی آیا ہے، 4.5 مہینے کے بعد بازیاب ہو کے آیا ہے، اس کی چہرے سے رونق غائب ہو گئی، بوڑھا ہو گیا، بوڑھا دکھتا ہے، صحیح بول بھی نہیں سکتا۔ قاضی صاحب کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہے کہ چلو اس کی بھی کچھ پوچھ لی جائے، اس کا بھی کچھ حال چال پوچھ لیا جائے۔ چلو اگر آپ نہیں پوچھتے، دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون ختیجہ شاہ جو سابقہ آرمی چیف کی نواسی ہیں، آصف جنجوعہ کی، لاہور کے اندر اس کے سارے مقدمات ختم ہو گئے، کچھ نہیں مل سکا۔ 9 مئی کے دن، یہ عمران خان کی سپورٹر ہے نہ کہ پولیٹیکل ورکر، اب اس کو لاہور کے اندر انہوں نے کچھ نہیں حاصل کیا مقدمات کے اندر، اب اس بیچاری کو جس کی 5 سال کی ایک بچی ہے اس سے الگ کر کے اس کو کوئٹہ شفٹ کر دیا ہے۔ جی کوئٹہ کے اندر اس پر مقدمہ ہے۔ اب کون سا مقدمہ ہے یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ ایک آدمی جو لاہور میں بھی بیک وقت موجود تھا، کوئٹہ میں بھی موجود تھا، پتہ نہیں کل کو ملتان کے اندر میں مقدمہ درج کر لیں گے، ملتان میں بھی موجود تھا۔ جی عجیب سا مذاق اپنا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعا ضرور کریں، اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور ہمارے اس چینل کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔